بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کل ہم نے پڑھا ایوب عباسی سبق کا آدھا حصہ، اور آج ہم باقی کا آدھا حصہ پڑھیں گے۔ تو بچوں، ایوب عباسی کی کہانی میں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایوب عباسی کیسے انسان تھے، وہ بے پناہ خوبیوں کے مالک انسان تھے۔ ایسے انسان کے جو اپنی تکلیف کا خیال نہ کرتے، جو اپنے آرام کا خیال نہ کرتے تھے، بلکہ اپنے دوست احباب کی مدد کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے تھے۔ تو ان کے اندر ہم نے بے شمار خوبیاں تھیں جن پر بات کی۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ کم ہوتا ہے کہ کسی انسان میں اس قدر خوبیاں موجود ہوں کہ وہ سب کچھ فراموش کر کے صرف دوسروں کے بارے میں سوچے۔ اور جیسا کہ پہلے ہی پیراگراف میں بات ہوئی کہ ان کے اندر موجود یہ تمام خوبیاں ایسے تھیں کہ اور اس قدر جلدی مل جانے والی تھیں کہ جو شاید یاد نہ رہیں، کیونکہ عام طور پر میسر ہو جاتی تھیں، لیکن جب وہ گزر گئے تو پھر اس بات کا احساس ہوا۔ تو کہانی کا آدھا حصہ ہم کل پڑھ چکے ہیں، اور باقی آدھا حصہ ہم آج پڑھیں گے۔ آغاز کرتی ہوں۔ ایوب صاحب کی سیرت شخصیت کا عجیب اور نادر پہلو یہ تھا کہ بڑے سے بڑا آدمی ہو یا چھوٹے سے چھوٹا، ان سے عزت آمیز محبت کرتا تھا۔ یعنی جس طرح وہ لوگوں کے لیے تھے، وہ لوگوں کے لیے فیل کرتے تھے، لوگ بھی ان کے لیے اسی طرح محسوس کرتے تھے۔ چھوٹا آدمی ہو یا بڑا، طرز کھا کر یا مجبور ہو کر نہیں، بلکہ ان سے محبت کرنے میں اسے لطف آتا تھا۔ ایوب سے محبت کر کے جیسے دل کو تسکین ہو جاتی تھی، ایک طرح کی پر افتخار اور اطمینان بخش تسکین۔ یعنی ایوب عباسی سے محبت کر کے اچھا لگتا تھا۔ اچھا جی، آگے دیکھیے۔ جیسے یہ احساس کہ ہم میں بھلائی کرنے یا بلند ہونے کا جذبہ یا استعداد ہے، یعنی ان سے محبت کرنے کو دل کرتا تھا۔ ایوب سے محبت نہ کیجیے یا ان کی عزت نہ کیجیے تو یہ محسوس ہوتا کہ ہم میں شریفانہ جذبات یا احساسات یا احساس ذمہ داری کی کمی ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مد نظر رکھیے کہ ایوب صاحب کے دل میں یہ بات بھی گزری ہی نہیں کہ ان کی خدمات کا صلہ مل رہا ہے۔ یعنی وہ خدمات سر انجام دیتے اور یہ نہیں سوچتے کہ اس کا صلہ مل رہا ہے کہ نہیں یا نہیں۔ معاوضے کا احساس شاید ان میں پیدا ہی نہیں کیا گیا تھا۔ بڑے چھوٹے کی خدمت یکساں لطف و تندہی سے کرتے تھے۔ یعنی بڑا ہو یا چھوٹا اس کی خدمت کرتے تھے، یہ بھلا کر کہ انہیں صلہ انعام کی طلب ہے۔ پرووسٹ کے دفتر میں سب سے اہم عہدے پر ہونے کے سبب ان کا سابقہ اساتذہ بہرہ، باورچی، نائی، چپڑاسی، بھنگی، بہشتی سبھی سے براہ راست پڑھتا تھا۔
چونکہ بچوں وہ پرووسٹ کے دفتر میں عہدے پر تھے تو ان کا سب سے واسطہ پڑتا تھا. طلباء کو خوش اور مطمئن رکھنا معمولی بات نہیں ہے. ان کا ایوب صاحب سے طرح طرح سے سابقہ پڑتا تھا اور ہر طالب علم کے خاندانی حالات و معاملات سے واقف رہتے تھے اور اسی اعتبار سے ان سے سلوک کرتے تھے. اس لیے ہر طالب علم ان کو اپنے گھر کا بزرگ اور خیر اندیش کی حیثیت سے دیکھتا تھا. یونیورسٹی میں اسٹرائک ہے. لڑکے ہیں کہ بے قابو ہوئے جاتے ہیں لیکن ایوب صاحب کا جادو برابر کام کر رہا ہے. ایسے زمانے میں ان کا طرز عمل لڑکوں سے وہی ہوتا جو میدان جنگ میں صلیب احمر کا ہوتا ہے. یعنی ایوب عباسی جو ہیں وہ اس قدر خوبیوں کے مالک ہیں کہ لڑکے جو ہیں وہ ان کی بات سنتے ہیں, انہیں اپنے گھر کا بزرگ سمجھتے ہیں. اور جہاں پر اسٹرائک ہے, لڑکے بے قابو ہو رہے ہیں, تو وہاں پر ان کو قابو میں کرنے کے لیے ایوب صاحب موجود ہیں. ایوب صاحب یونیورسٹی کے معاملات پر انجمنوں سے ہمیشہ علیحدہ رہتے اور حتی المقدور یعنی جہاں تک ہو سکے اپنے دوستوں کو بھی علیحدہ رکھنا چاہتے تھے. اس قسم کے مسائل پر انہوں نے مجھ سے گفتگو نہ کی. کبھی فرصت ہوئی تو یقین ہوا کہ میں گھبراؤں گا نہیں تو وہ اپنے خاندانی قضیوں کا تذکرہ چھیڑتے. قضیے کہتے ہیں جھگڑے, اور جو کچھ دل میں ہوتا بیان کر دیتے. یعنی مصنف کہہ رہے ہیں کہ اگر کبھی انہیں لگتا کہ میرے پاس وقت ہے تو وہ مجھ سے بات کرتے اور اپنے خاندانی جھگڑوں پر گفتگو کرتے. میں ان کی الجھنوں کو ہمدردی اور توجہ سے سنتا تو ایسا محسوس کرتے جیسے ان کا جی ہلکا اور ان کے دکھ درد کا مداوا ہو گیا. وہ اپنے رشتہ داروں سے کچھ بہت زیادہ راضی نہ تھے. سب کے سب ایوب صاحب کی شرافت اور کشادہ دلی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے در پہ رہتے تھے. اس کا انہیں غم تھا اور غم غلط ہی کرنے وہ میرے پاس آیا کرتے تھے. ایک دن بہت اداس تھے آئے تو میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح ان کا جی بہل جائے. معلوم نہیں کیا ہوا کہ وہ یک بیک آپ دیدہ ہو گئے. میں نے پوچھا تو بڑے تامل کے بعد واقعہ سنایا, وہی عزیزوں کی دنائیت اور شکاوت کا. یعنی عزیزوں کی بے دردی, عزیزوں کی اچھے نا سلوکی کا میرے ساتھ ذکر کیا. میں نے کہا کہ ایوب صاحب بددل نہ ہوں, آپ کا کوئی قصور نہیں. قصور ہے تو صرف اتنا کہ آپ خوشحال اور نیک نام کیوں ہیں. ہمارے آپ کے عزوں کے دلوں سے نیکی اور فیاضی اٹھ گئی ہے. اغیار کو تو یہ مسرور اور با فراغت دیکھ کر خوش ہوں گے اور فخر کریں گے, لیکن اپنوں کو کھاتا پیتا یا ہنستا بولتا دیکھ کر غم و غصہ کے انگاروں پر لوٹنے لگیں گے. یہ اپنے نکمے پن اور بے غیرتی کو اپنی بہت بڑی خوبی اور اپنا حربہ سمجھتے ہیں. یہ اپنے کھاتے پیتے عزیز کو غاصب سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان نعمتوں پر قبضہ مخالفانہ کر رکھا ہے جو بصورت دیگر ان کے قبضے میں آتی. یعنی جو عزیز رشتہ دار ہے وہ کبھی آپ کو خوش دیکھ کر خوش نہیں ہوتا, بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ آپ نے ان چیزوں پر قبضہ کر رکھا ہے جو کہ بظاہر اس کی تھی. وہ کبھی نہ دیکھیں گے کہ وہ خود کتنے ناکارہ اور بے اطمینان ہیں, جو فراغت, ناموری اور نیک نامی سے رہ رہا ہے, اس نے کتنی محنت کی ہے اور اذیت اٹھائی ہے. مرحوم اپنے جن بزرگوں یا دوستوں کو عزیز رکھتے تھے انہیں میرے ہاں ضرور لاتے اور مجھ سے ملا کر بہت خوش ہوتے. پھر بڑا اصرار کرتے کہ میں ان سے ان کے گھر یا جائے قیام پر جا کر مل آؤں. یہی نہیں بلکہ جس کسی کو تکلیف اور مصیبت میں دیکھتے یا اس کے ہاں خوشی کی کوئی بات ہوتی تو مجھے خبر کرتے کہ میں وہاں ہو آؤں. میں ایسا کر دیتا تو ان پر مسرت و شکر گزاری کا عجیب عالم طاری ہوتا. ظاہر ہے اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ میری اس
بھل منساہٹ کی لوگ قدر کریں، یعنی میرے اس ملنساری کی لوگ قدر کریں۔ لیکن یہ بات یہی نہیں ختم ہو جاتی۔ واقعہ یہ ہے کہ جس شخص یا بات سے انہیں تقویت یا مسرت پہنچتی تھی، اس میں وہ مجھے بھی شریک کر لینا چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ میں نے ان کے انتخاب کو پسند کر لیا تو اس پر اسناد کی مہر لگ گئی۔ تیسرے یہ کہ انہوں نے جس کو مجھے ملایا اس کے ساتھ بہت بڑا سلوک یہ کیا کہ مجھ ایسے آگے بریکٹ میں لکھا ہے بزوم خود، یعنی میں خود اپنے آپ پہ فخر کر رہا ہوں کہ میرے جیسے معقول آدمی سے اسے متعارف کروایا، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے جیسے معقول آدمی سے اسے متعارف کروایا۔ بظاہر یہ باتیں دور راز کار اور خود میرے برخود غلط ہونے پر دال ہیں، یعنی یہ باتیں میرے اپنے منہ سے اچھی نہیں لگتی جو کہ میں اپنے بارے میں بیان کر رہا ہوں، اور اپنے منہ سے اب ان کا تذکرہ کرنا میرے لیے بڑی بھدی بات ہے۔ لیکن میں مرحوم کی بعض تحت شعوری سے واقف ہوں۔ ان کا مقصد وہی تھا جو میں نے بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک لطیفہ سنیے۔ ایک دن بڑے اصرار سے کہنے لگے کہ رشید صاحب پتلون پہنا کیجیے۔ میں نے کہا آخر کیوں؟ کہنے لگے کہ حرج ہی کیا ہے؟ میں نے بڑے تعجب سے پوچھا آخر اس کی فرمائش کی تک کیا ہے؟ کہنے لگے کہ جی چاہنے میں تک کو کیا دخل؟ میرے ان کے ایک بے تکلف دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ رد و قدا یعنی بحث و تکرار سنی تو معاملے کی نوعیت دریافت کرنے لگے۔ میں نے بتایا تو اچھل پڑے، کہنے لگے کہ رشید صاحب قیامت تک نہ پہنیے گا، اس نے ایک پتلون سلوائی ہے، اسے پہننا چاہتا ہے، آپ سے ڈرتا ہے، آپ اس کی باتوں میں نہ آئیے گا، دیکھوں تو کس طرح پہنتا ہے۔ یعنی دوست نے کہا کہ انہوں نے ایک پتلون سلوا رکھی ہے اور اس کو پہننا چاہتے ہیں اور آپ سے ڈرتے ہیں، تو آپ بالکل بھی اس پتلون کو نہ پہنیے گا۔ سردی کا روز اور دوستوں کا مجمع تھا۔ ہم سب ڈاکٹر عبدالرحمن کے ہاں بیٹھے تھے اور ایوب مرحوم نے کہا سردی لگ رہی ہے۔ کسی نے توجہ نہ کی۔ تھوڑی ہی دیر بعد لیکن کسی قدر بے قرار ہو کر کہا کہ بڑی سردی ہے رشید۔ رشید صاحب میں چلا۔ ڈاکٹر عباد نے کہا نہ ٹھکانے سے کھاتے ہو، نہ شریفوں کی طرح رہتے ہو، سردی کیوں نہ لگے؟ یہ کہہ کر اندر سے اپنا وزنی گرم کوٹ لائے اور مرحوم کو اچھی طرح اڑا دیا۔ چائے منگوائی اور پلائی۔ اس کے بعد بھی مرحوم نے کہا کہ رشید صاحب میں چلا۔ میں نے ان کے لہجے میں اور ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر چونکا۔ ہم سب انہیں اڑا ڈھکا کر ان کے مکان پر پہنچا آئے۔ صبح سے بخار نے زور پکڑا۔ لاکھ جتن کیے گئے لیکن کمزوری بڑھتی ہی چلی گئی، یعنی ان کو بخار اس قدر ہو گیا تھا کہ ان کی کمزوری بڑھتی ہی چلی گئی۔ دوستوں کی تشویش بڑھی، مایوسی بڑھی اور مرض الموت بڑھا۔ 2-3 ہفتے کے اندر سب کچھ ہو گیا۔ کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ مرض کیا ہے۔ سب نے یہی فیصلہ کیا کہ وقت آ پہنچا۔ شام کے قریب نزاع کے عالم میں تھے۔ مکان کے باہر یونیورسٹی کے طلباء عمائدین کا مجمع تھا، لیکن ان سے قریب اور ان میں ہی میں ملا ہوا ایک اور ہجوم تھا۔ بھنگی بہشتی، چپڑاسی، نائی دھوبی، بہرے باورچی، خانسامہ، خوانچے والے، اور ان میں سے بہتوں کے بیوی بچے خاموش مایوس سر جھکائے۔ اور یہ وہ ہجوم تھا جو کسی مرنے والے کے دروازے پر، جب کہ وہ اس جہان سے گزرنے والا ہو، میں نے گزشتہ 25 سال میں نہیں دیکھا تھا۔ مرحوم کو سپرد خاک کیا گیا۔ مولانا ابوبکر صاحب نے قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمایا کہ بھائیو، ایوب اپنے پیدا کرنے والے کے ہاں پہنچ گئے۔ اگر تم میں سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا۔ اگر یہ سب کے گلوگیر ہوا، کسی نے روکا، گریا سب کے گلوگیر ہوا، کسی نے روکا، کسی نے نہ روکا، ایک غم نصیب کے قلب کی گہرائیوں سے ایک اور دردناک صدا بلند ہوئی۔ کیا یہاں کوئی ایسا بھی موجود ہے جس پر ایوب کی خدمات کا صلہ واجب الادا نہ ہو؟ اس کی آواز کو سنا کسی نے نہیں، محسوس سب نے کیا۔ گنج ہائے گرامایا سے بچو، یہ کہانی دی گئی تھی۔
اور آخری پیراگراف میں رشید احمد صدیقی نے بیان کیا ہے کہ وہ کس قدر لوگوں کے کام آنے والے تھے کہ ان کی وفات پر اتنے لوگ جمع تھے، اور پھر اس کے بعد آخری جملہ کہ جس قدر وہ لوگوں کے کام آتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، تو کیا کوئی ایسا بھی موجود ہے ہجوم میں جس پر ان کی جو ہے وہ عنایات کا یا ان کی مدد کا صلہ جو ہے وہ واجب الادا نہ ہو۔ تو ایسا انسان کہ جو لوگوں کے اس قدر کام آئے کہ یاد رکھا جائے، اور پھر یاد بھی اس طور رکھا جائے کہ وہ خود اپنی بھی پرواہ نہ کرتا ہو، تو ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ بلا شبہ ہمیں کوئی ایک نصیحت ضرور اس سے لینی چاہیے کہ انسان کے اندر دوسروں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار انسان میں صلاحیتیں پیدا کی ہیں، صرف ان کو پہچاننے کی دیر ہے۔ تو بچوں، کہانی ہو گئی مکمل، یقیناً آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بیحد خوبصورت اور بیحد